الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك علينا به وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. ہر طرح کی تعریف کا مستحق اکیلا اللہ رب العالمین ہے. صلاۃ و سلام نازل ہو اللہ کے تمام انبیاء اور رسولوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، آپ کے صحابہ، آپ کے آل و اولاد اور آپ کے نقش قدم پر چلنے والے تمام مسلمانوں پر. صدر محترم، معزز ذمہ داران اور محترم علماء کرام، میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اسلامی رشتے کی مائیں اور بہنیں، اللہ رب العالمین نے ہم کو انسان بنایا. یہ اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا احسان ہے. اس سے بڑا احسان اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا. یہ بھی اللہ رب العالمین کا انسان بنانے سے بڑی نعمت ہے. پھر مسلمان بنانے کے بعد اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو اس گروہ میں پیدا کیا، اس جماعت کے ساتھ ہمیں پیدا کیا جس جماعت کو اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں طائفہ منصورہ یا جہنم سے نجات دہندہ جماعت جسے کہا جاتا ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے جسے ہم سلفیت یا اہل حدیث یا کتاب و سنت پر چلنے والی جماعت کہتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کی یہ نعمتیں ہیں. اس نعمت کی تکمیل ہوتی ہے علم حاصل کرنے سے. اللہ رب العلم، دنیا ایک تاریک جگہ ہے. دنیا کے اندر گمراہیاں ہیں. اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد دنیا کے اندر گمراہیاں، غلط چیزیں، باطل چیزیں، شر کو بے شمار پیدا کیا. لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز عطا کیا انسانوں کو، وہ ہے علم شریعت، وہ ہے وحی الہی، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کرتے ہوئے کہا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. اے نبی، ہم نے اپنے احکام میں سے آپ کے پاس روح کو نازل کیا ہے. کسے روح کہا گیا ہے؟ اس علم کو روح کہا گیا ہے. روح آپ ایک مادی روح ہے جو ہمارے اور آپ کے جسم کے اندر موجود ہے. وہ روح اگر ہمارے جسم سے نکل جائے تو ہماری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے. اسی طرح سے دنیا میں رہنے کے لیے اللہ نے ایک معنوی روح پیدا کیا ہے، وہ ہے علم شریعت. وہ ہے وہ علم جس کو اللہ نے قرآن کی شکل میں نازل کیا، جس کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے اخلاق، آپ کی کردار، آپ کی تعلیمات، آپ کے فیصلے اور آپ کی زندگی کے سارے اعمال، یہ سب کے سب انسان کے لیے روح اور جان کی حیثیت رکھتی ہے. اس علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان پر اتنا فرض ہے جتنے سے وہ اپنی زندگی گزار سکتا ہے. ایک انسان، ہر انسان پر، مسلمان نہیں، ہر انسان پر، انسان ہی نہیں،
ہر جنات پر فرض ہے کہ وہ جانے کہ اس کو پیدا کرنے والا کون ہے، وہ جانے کہ لا الہ الا اللہ کسے کہا جاتا ہے، وہ جانے کن باتوں پر ایمان رکھنے سے وہ اللہ کا بندہ، اللہ کا مخلوق قرار دیا جاتا ہے، اور کن باتوں کے ذریعے سے انسان انسانیت سے نکل جاتا ہے۔ جب لوگ انسانیت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے انسان جو سیکولرزم ہمارے ملک کے اندر اور دنیا کے اندر جو سوشلزم یا سیکولرزم کمیونزم یہ ایک دعویٰ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ایک شبہ پیش کیا جاتا ہے اسکولوں کے اندر کہ انسان سب سے بڑا ہے، اور آپ جب اپنے دکانوں کے اندر اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ ملتے ہیں جو ہمارے ہم مذہب نہیں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں انسان ہی بڑا ہے، انسان کی عبادت، انسان کی خدمت یہی عبادت ہے، یہی اصل تخلیق کا مقصد ہے۔ نہیں، قرآن نے اس کو اصل تخلیق کا مقصد نہیں کہا۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اللہ نے دنیا میں آپ کو زندگی گزارنے کے لیے روح تو دیا ہے، اپنے طور سے جو 60 سالہ زندگی ہے، لیکن اس روح کو حاصل کرنے کا حکم دیا، جس روح جو علم ہے، جس روح سے آپ اپنی دل کی دنیا، اپنے معاشرے کو، اپنے نفس کو، اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے، قبر کی آگ سے، اللہ کی غضب سے، اللہ کے پناہ سے، اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت سے آپ بچاتے ہیں، اس علم کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ، اللہ نے اپنے نبی کو کہا، آپ کو بھی نہیں معلوم تھا، مل کتاب، کتاب کیا ہوتا ہے، آسمانی کتاب، اللہ کون سی کتابیں نازل کرتا ہے، کیا ہے باتیں قرآن، اے نبی آپ کو بھی نہیں معلوم، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، ایمان کی باتیں آپ نہیں جانتے تھے 40 سال تک، آپ جب تک آپ پر وحی نہیں آئی تھی آپ نہیں جانتے تھے، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا، لیکن اے نبی ہم نے اس وحی الہی کو، ہم نے اس کتاب کو، اس ایمان کو نور کہا ہے، نہدی بھی من نشاء، دنیا میں تاریکی ہے، آپ تجارت کرتے ہو آپ کو معلوم نہیں حلال ہے یا حرام، آپ معاملات کرتے ہو، حصہ دیتے ہو اپنے مال میں، عورتوں کو، بہنوں کو دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو، بھائیوں کے ساتھ انصاف کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، لین دین میں آپ پکے ہو یا نہیں ہو، آپ خود نہیں جانتے ہو، آپ جو عمل کرنے جا رہے ہو اس میں شریعت کا حکم کیا ہے، وہ اسی کو اندھیرا کہا جاتا ہے، اسی کو اللہ نے کہا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا دوست ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، پوری دنیا کے ہر حالت کو، ہر کیفیت کو اللہ نے تاریکی قرار دیا ہے، اور آپ دنیا اور آخرت میں مناسبت دیکھے، اللہ نے دنیا میں آپ کو کہا کہ تاریکی سے انسانوں کو، مومنوں کو نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، جتنے بھی طریقے ہیں دنیا میں وہ سارے کے سارے طریقے باطل ہے، گمراہ ہے، سارے کے سارے مذاہب باطل ہے، ایک ہی مذہب صحیح ہے، ایک ہی جو جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جسے اپنے نبی کو دے کر بھیجا ہے، کہا ولیکن جاؤ، یہاں دنیا میں تاریکی ہے، اس تاریکی کو دور کرنے کے لیے اللہ نے نور کو نازل کیا، نوراً نہدی بہ من نشاء من عبادنا، یہ علم نور ہے، اس نور سے آدمی دنیا میں چلنے کے لیے ہدایت، دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے رہنمائی حاصل کرے، تب آپ کو پل صراط کی تاریکی میں آپ کو اللہ رب العالمین اپنی طرف سے روشنی عطا کرے گا۔ یقولون نقتبس من نورنا، جب مومن لوگ پل صراط سے پار ہوں گے ان کے پاس روشنی ہوگی، منافق پیچھے پیچھے آئیں گے اور کافر لوگ پیچھے پیچھے آئیں گے اور کہیں گے مومن بھائیو ذرا رک جاؤ، تمہاری روشنی سے ہم روشنی پا کر جہنم کی تاریکی سے ہم گزر جائیں گے، پل صراط سے گزر جائیں گے، لیکن کہاں وہاں روشنی ملنے والی ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہم اپنے بچوں کو اسکول میں پڑھا لینے سے یہ علم اللہ رب العالمین نے قرآن میں مراد لیا ہے، بہت سارے لوگ، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو علم سے جڑے ہوئے ہیں، جو مدرسے سے فارغ ہے، وہ لوگ بھی
جب دنیاوی تعلیم کی بات آتی ہے تو یہ کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، اسلام کا پہلا حکم ہے تعلیم حاصل کرنا. تو یہ لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں انگلش میڈیم میں پڑھاؤ، اس سے استدلال کرتے ہیں نوکری پانے والا علم. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ قرآن کی معنوی تحریف ہے. کوئی بھی تفسیر نہیں دکھا سکتا ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس علم کی تعریف کی ہے وہ علم جنت دلانے والا علم ہے، وہ علم جہنم سے نجات دلانے والا علم ہے. اس علم کے مخاطب آپ اور ہم نہیں ہیں. یہ علم جو ہم آج حاصل کرتے ہیں وہ ہمارا زندگی گزارنے کے لیے پیٹ پالنے والا علم ہے. یہ علم اس علم کی فضیلت نہیں ہے. یہ علم پیٹ پالنے کے حیثیت سے آپ کو حاصل کرنا جائز تو ہے، لیکن اس کی فضیلت قرآن و سنت کے اندر نہیں آئی ہے. یہ علم آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس علم کی اتنی زیادہ اہمیت تھی کہ آپ ابو ہریرہ کو دیکھتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول بازار میں تجارت یہ بھی کرتے تھے. ہم اور آپ تجارت کرتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی تاجر تھے، تجارت کے لیے ایک وقت نکالتے تھے، اپنی زندگی میں سے تھوڑا سا وقت تجارت کو دیتے تھے، اور جب پیٹ بھر جاتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر علم حاصل کرتے تھے. اب مجھے بتائیے کہ یہاں ذمہ داروں نے جن لوگوں نے اس محفل کو قائم کرنے کے لیے محنت کی ہے، اللہ رب العالمین اسے قبول کرے، ان کو اخلاص عطا کرے. لیکن جو لوگ اس مجلس کو سجانے میں شریک نہیں تھے، کیا ان لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ 8 بجے سے پہلے ایک سال میں ایک پروگرام ہو جائے تو ہم تھوڑی دیر اپنا 1 گھنٹہ قیمتی وقت نہیں دے سکتے ہیں؟ اس اللہ کو، جس اللہ نے آپ کو زندگی دی، اس اللہ کے لیے ہفتے میں، سال میں، مہینے میں، روزانہ ہم وقت نہیں دے سکتے، اور پھر ہم قیامت کے دن چاہیں گے کہ اللہ رب العالمین ہم کو بچا لے گا، ہماری بات سنے گا. تو یہ ہماری بے وقوفی ہے، اور ہماری یہ کج فہمی ہے، ہماری یہ نادانی ہے. ہم کو اس دین کو سیکھنے کے لیے وقت دینا ہوگا، ہم کو آنا ہوگا، اپنے بچوں کو لانا ہوگا، اور بار بار مجالسیں قائم کرنی ہوگی، اور علماء کے سامنے بیٹھ کر علم حاصل کرنا ہوگا، جس طرح صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر علم حاصل کرتے تھے. اس کی مثال اہل علم نے دی کہ جو انسان علم حاصل کرنے کے لیے آتا ہے اس کی مثال صحابہ کرام کی ہے، اور جو انسان علم سکھاتا ہے، بانٹتا ہے، اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. ابھی آپ کے سامنے میں چند احادیث پیش کروں گا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے کی کتنی فضیلتیں بیان کی ہے. صحابہ کرام نے بھی کیا کہا؟ علم ایسی دولت ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا منہومانی لا یشبعانی طالب علم و طالب دنیا. 2 لالچی لوگوں کا کبھی بھی پیٹ نہیں بھرتا ہے. دنیا میں 2 طرح کے لالچی کے لوگ ہوتے ہیں. 2 لالچ والے، ان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا ہے. طالب علم، شریعت کا علم حاصل کرنے والا، دین کی باتیں سننے والا، سیکھنے والا، اس کے لیے وقت دینے والا، اور ایک طالب و دنیا جس کے پاس مال آ جاتا ہے. اور یہ بالکل مشاہدے سے یہ بات ثابت ہے، اور ہم اور آپ جانتے ہیں 20 سال پہلے آپ 5,000 روپے نہیں کماتے تھے، آپ 2,000 کماتے تھے، اس وقت بھی خوش تھے. لیکن آج 50,000 کماتے، لالچ آپ کے پاس آئی، اور یہ دنیا ایسی ہی ہے جیسا کہ ابھی مولانا نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. کیا یہ مال جو ہم اتنی محنت سے اتنا وقت نکال کر اس کو ہم لیتے ہیں، کماتے ہیں، کیا ہمارے پاس رہے گا؟ کیا ہمارے لیے یہ نجات کا ذریعہ بن جائے گا؟ کیا علم والے بہتر ہے یا دولت والے بہتر ہے؟ علماء نے یہاں تک کہا ہے، اور ان کی بات صحیح ہے، دولت والے اگر ایک مالدار انسان کروڑوں کھربوں روپے بھی اگر خرچ کرتا ہے اور ایک عالم دین اپنے علم، شریعت کے علم کو بانٹتا ہے، تو اس عالم دین کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے وہ، چاہے وہ کروڑوں کھربوں روپے اپنے اس راستے میں خرچ کر دے. کیونکہ علم ہر انسان کی ضرورت ہے. ہر بچہ، بوڑھا، مرد، عورت، ہر انسان کی ضرورت ہے اپنے مسائل کو سیکھنا، پوچھنا، اپنے عقیدے کو سیکھنا. ہم کہاں ہیں؟ صحابہ کرام میں سے کہتے ہیں
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا تعلموا، علم حاصل کرو، فإن أحدكم لا يدري، تم میں کا کوئی انسان نہیں جانتا ہے کل اس کو خود علم کی ضرورت پڑ جائے گی۔ آپ یہ مت سمجھنا ابھی آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، حج کے لیے کوئی پروگرام منعقد کیا جائے تو آپ حج کا طریقہ سیکھ لینا۔ یہ مت سمجھنا کہ ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ابھی میں حج کے لیے جانے والا نہیں ہوں۔ آپ زکوٰۃ کے لیے کوئی مجلس سجے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے آ جانا کہ میں نے اپنے محبوب کا دیدار تو دنیا میں نہیں کیا، لیکن ان کی باتوں سے اپنے محبوب کو پہچان تو لوں، اپنے محبوب کو سونگھ تو لوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آنے کی ہم لوگوں نے دیکھا نہیں تو ہم لوگ ان کے احادیث کو سن کر تو اپنے دل کو سکون بخش سکتے ہیں، لیکن کہاں ہیں عقل مند؟ دنیا میں عقل مندوں کو تلاش کیا جائے تو بہت کم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سنو، اغدو عالمن، یا تو تم عالم بننا، او متعلمن، یا طالب علم بننا، ولا تغدو بین ذالک، عالم بھی نہ ہو اور طالب علم بھی نہ ہو، یعنی علم بانٹنے والا بنو یا علم لینے والا بنو۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی نہیں ہو تو تم تیسرا مت بننا۔ اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پاس ایک تابعی کہتے ہیں عون بن عبداللہ کہ میں نے کہا جاتا ہے، کہتے ہیں قلت لعمر بن عبدالعزیز، کہا جاتا ہے ان استطعت ان تکون عالما فکن عالما، اگر تمہاری طاقت میں ہے کہ تم عالم بن سکتے ہو تو عالم بننا، فإن لم تستطع فکن متعلما، اگر یہ بھی نہیں کر عالم نہیں بن سکتے ہو تو طالب علم بن جانا، سیکھنا علماء سے جا کر، سننا۔ اور کیا کہا فإن لم تکن متعلما فاحبہم، اگر تم طالب علم بھی نہیں بن سکتے ہو، شرمندگی محسوس کر رہے ہو، عالموں سے محبت کرنا۔ فإن لم تحبہم فلا تبغضہم، اگر تم عالموں سے محبت نہیں کر سکتے ہو تو سنو ان سے نفرت بھی نہ کرنا۔ تو جب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے بات سنی تو انہوں نے کہا سبحان اللہ لقد جعل اللہ له مخرجا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بچنے کا راستہ نکال دیا۔ یعنی اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ تواضع دیکھیے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی، اپنے آپ کو عالم بھی نہیں کہہ رہے ہیں اور اپنے آپ کو طالب علم بھی نہیں کہہ رہے، لیکن اتنا کہہ رہے ہیں کہ میں عالموں سے محبت کرتا ہوں، میں علم دوست ہوں، اہل علم سے محبت کرتا ہوں، ان سے نفرت نہیں کرتا ہوں۔ علم والوں سے محبت کرنا آپ کو اللہ سے قریب کر دے گا۔ علم والوں سے محبت کا مطلب یہ ہے آپ کو دین کی باتیں بتائیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتائیں گے، آپ سنو گے، آپ اس پر عمل کرو گے تو آپ اللہ سے محبت کرنے والے بن جاؤ گے۔ اس کے بعد ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ سب صحابہ کے اقوال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کہا معلم الخیر ومتعلمہ فی الاجر سوا، علم سکھانے والا اور علم سیکھنے والا۔ ابھی علماء بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو سکھا رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فی الاجر سوا، دونوں کو برابر اجر دیا جائے گا۔ کتنا بڑا فضل ہے، کتنا بڑا انعام ہے جو آپ کو دیا جائے گا۔ اس لیے اور ایک عبداللہ ابن مسعود نے ایک روایت میں کہا ان الرجل لا یولد عالما، کوئی انسان ماں کے پیٹ میں عالم بن کر پیدا نہیں ہوتا ہے، انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے، اسی لیے علم کے لیے کوئی عمر نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے 40 سال کے بعد انہوں نے قرآن کو حفظ کیا، کسی صحابی نے 50 سال کے بعد قرآن کو حفظ کیا، کسی صحابی نے 60 سال کے بعد، کسی نے بچپن میں، الگ الگ عمر میں، اور ہر طرح کے صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شرکت کی اور اپنے آپ کو عالم کے سامنے ایک لمحہ کے لیے ذلیل کرنا۔ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے پاس سیکھنے جاتے ہو تو اس کے اندر ایک طرح سے ذلت پائی جاتی ہے، اسی لیے بعض لوگ اس کو ذلت محسوس کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ذلت نہیں ہے۔ ایک لمحہ کے لیے آپ ذلت کو محسوس کر لو علم حاصل کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جہالت کی ذلت سے ہمیشہ کے لیے نکال دے گا۔ جب آپ ایک بات کو جانتے ہیں اور سیکھتے ہیں تو اس پر آپ غلطی نہیں کرتے ہیں، آپ کو جاہل نہیں کہا جائے گا۔ آپ جب نماز کا طریقہ سیکھ لو گے، آپ وضو کرنے کا طریقہ سیکھ لو گے، آپ وضو کرو گے، اور ایک آدمی نماز کا طریقہ اور وضو کرنے کا طریقہ سیکھا نہیں ہے، وہ وضو کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اسے لوگ دیکھیں گے اور ہنسیں گے، یہ نماز میں غلطی کر رہا ہے، یہ وضو میں غلطی کر رہا ہے،
وہاں پر جہالت کا آپ کے اوپر تہمت اور الزام آئے گا، آپ کو جاہل کہا جائے گا، اور جاہل کہنا یہ بہت بڑی بری چیز ہے، اس بات سے کہ آپ عالم کے سامنے بیٹھ کر، آپ کی عمر میں چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، آپ سے عمر میں بڑے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ ان کے سامنے ادب سے بیٹھ کر ان سے علم کی باتیں سیکھ لیں، یہ آپ اپنے آپ کو جہالت کی ذلت سے نکال لیں گے۔ دیکھیے چند احادیث آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، مسلم کی روایت ہے، اس میں امام مسلم رحمہ اللہ نے کہا باب فضل الاجتماع علی تلاوت القرآن والا الذکر۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک لمبی حدیث ہے، اس میں علم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ جو انسان علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، آپ بھی گھروں سے دکانوں سے نکل کر آئے ہیں، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آخرت میں جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دے گا، یا دنیا میں بھی۔ دنیا میں جنت کا راستہ آسان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ایک مرتبہ مجلس میں علماء کی بات سننے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید آنے کی توفیق دے گا۔ آپ ایک بار سننے آئیں گے تو آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، یا پھر جنت کے اندر آخرت میں آپ کی مدد کرے گا۔ آپ اور ہم دنیا میں، یا کوئی بھی انسان دنیا میں جو معاملہ کرتا ہے وہ بدلے پہ کرتا ہے، بدلے پہ کیا جاتا ہے۔ آپ کے ساتھ کوئی اچھائی کرے آپ اس کے ساتھ کرتے ہو، آپ کے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے آپ اس کے ساتھ برائی کرتے ہو، بدلہ ہوتا ہے۔ اور اللہ نے بھی اس کو باقی رکھا ہے، اس کو باقی رکھا ہے۔ آپ دنیا میں علم کے راستے میں جاؤ گے، اور آخرت میں یہاں پر دنیا میں علم حاصل کر کے، دین کا علم حاصل کر کے اللہ کے دین کو بچاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب آپ کے پاس طاقت نہیں ہوگا، جب آپ کے پاس قدرت نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو چلا کر جنت تک آپ کو پہنچا دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، کچھ لوگ، جو بھی، کوئی بھی جماعت اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ کون سی تلاوت؟ قرآن کا مذاکرہ کرتے ہیں۔ تلاوت کا کیا معنی ہے؟ جو ہم لوگ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، یہ معنی ہے تلاوت کا۔ جو ہم لوگ الف با تا سے سکھا کر الحمدللہ رب العالمین ریڈنگ کروا دیتے ہیں، یہ تلاوت کا مطلب ہے؟ نہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تلاوت کا حکم دیا تھا، ہم لوگوں نے قرات کو تلاوت بنا دیا، اور تلاوت کا معنی ہے قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا۔ اور ہم لوگوں نے بغیر سمجھے ہوئے، بغیر عمل کیے ہوئے ایک قرات جسے کہا جاتا ہے، ہم پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور تلاوت کر رہے ہیں۔ تو قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے، یعنی علم سیکھنے کے لیے، قرآن کی تفسیر، احادیث کی شرح سننے کے لیے جو بھی قوم کسی مسجد میں جمع ہو جاتی ہے، وہ پڑھتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ الا حفتہم الملائکہ نزلت علیہم السکینہ، آسمان سے سکینت نازل ہوتی ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے سکینہ کوئی مخلوق ہے، یہ بھی لکھا ہے کوئی مخلوق ہے، کہ انسان جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو آسمان سے کوئی مخلوق آتی ہے اور وہ جھومر کی طرح انسان کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے، یا انسان کے دلوں میں سکون طاری ہوتا ہے، وقار، سنجیدگی۔ اللہ تعالیٰ اسی مجلسوں میں رحمت نازل کرتا ہے، اپنی رحمت کو بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کو گھیر دیتے ہیں۔ حفتہم الملائکہ، یہ قرآن، یہ شریعت کہاں سے آیا ہے؟ آسمان سے آیا ہے، ساتوں آسمان کے اوپر سے۔ اللہ رب العالمین عرش میں ہے، عرش کے اوپر اللہ کے پاس ایک کتاب ہے جس کو لوح محفوظ کہتے ہیں، اسی لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اور شریعت کو نازل کیا ہے۔ وہاں پر اللہ رب العالمین کو کون سے لوگ گھیرے ہوئے ہیں؟ حافین حول العرش، فرشتے اللہ کے عرش کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اس علم کی وجہ سے اور اللہ کی شان کی وجہ سے، اللہ کا علم جب دنیا میں آتا ہے تو اللہ نے کہا حفتہم الملائکہ، جو لوگ اس علم کو سننے کے لیے بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے لوگوں کو اسی طرح سے گھیر لیتے ہیں۔
دیکھیے کتنی خوش نصیبی ہے. اور اللہ تعالیٰ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ تعالیٰ اپنے پاس آپ لوگوں کا، ہم لوگوں کا شاید ذکر کر رہا ہو. شاید اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پتہ نہیں ہمارے اندر اخلاص ہے یا نہیں، پتہ نہیں آپ کے اندر اخلاص ہے یا نہیں. وہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اور آپ کے اندر اخلاص پیدا کر دے. وہ عمل کی قبولیت کے لیے جو جو شرطیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے اندر پورا کر دے. تب تو اللہ رب العالمین ہماری اس مجلس کو جنت کے اوپر عرش میں اللہ رب العالمین اپنے مجلسوں کے اندر فرشتوں کے سامنے ہمارا اور آپ کا نام لے لے کر ذکر کرے گا. اور اتنا بڑا اعزاز ہے، اس کو تو دنیا میں سمجھ میں آنے والا نہیں. اس کو سمجھ میں آئے گا جس کو اللہ پر ایمان اور یقین ہوگا، جو یقین رکھتا ہو کہ دنیا میں ہمیں جینے سے زیادہ، دنیا کے گھر سے زیادہ جس کو آخرت کے گھر، آخرت میں جانے میں جس کو زیادہ یقین ہوگا، اس کو ان باتوں پر مزہ آئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ابن ماجہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں ایک تابعی ہیں، ان کا نام ہے قیس بن کثیر. وہ کہتے ہیں کہ میں ابو الدرداء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کے ساتھ دمشق کی مسجد میں، دمشق جو شام ہے سیریا، وہاں کی مسجد میں میں بیٹھا ہوا تھا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے ساتھ. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں دمشق میں کثیر بن قیس یا قیس بن کثیر تابعی کہتے ہیں بیٹھا ہوا تھا. فَأَتَاهُ رَجُلٌ، ایک آدمی آتا ہے، کہتا فَقَالَ يَا أَبَا الدَّرْدَاء، اے ابو الدرداء، أَتَيْتُكَ مِنَ الْمَدِينَةِ مِنْ مدینة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے ابو الدرداء میں مدینے سے آیا ہوں. کہاں سے؟ مدینہ، سعودی عرب میں جو ہے، نبی کے شہر سے. کہاں؟ دمشق شام میں. کتنے دن کا مسافت تھا معلوم ہے؟ کتنے دن لگتا تھا اس زمانے میں مدینے سے شام جانا؟ 1 مہینہ لگتا تھا، 1 مہینے کا سفر تھا. اتیتک من المدینہ مدینۃ رسول اللہ، میں مدینہ سے آیا ہوں، رسول کے شہر سے آیا ہوں. لحدیث بلغنی انک تحدث به عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے معلوم ہوا ہے ایک حدیث آپ نے رسول اللہ سے سنی تھی، اسی لیے میں سننے کے لیے 1 مہینے کا سفر کر کے آیا ہوں. سوچئے آپ، ہم لوگ گھروں میں اپنے دکان سے آنے آتے ہیں، ہم لوگ علم سیکھنے کے لیے اپنی بستی میں اپنے علماء کو مسجدوں میں چھوڑ دیتے ہیں. فجر کی نماز اکیلا پڑھاتا، درس میں 5 لوگ شریک ہوتے، جمعہ کے اندر 15 لوگوں سے خطبہ شروع ہوتا ہے، آخر میں مسجد بھر جاتی ہے. یہ ہمارا حال ہے ایمان کا. کہتے ہیں مدینے سے ایک حدیث سننے کے لیے آیا ہوں. انہوں نے پوچھا شاید مدینے سے صرف حدیث سننے کے لیے نہیں آیا، کوئی اور کام سے آیا ہوگا. اسی لیے انہوں نے کہا فما جاء بک تجارہ، کوئی مال کمانے کے لیے تو نہیں آئے تھے؟ قال لا. کہا فما جاء بک غیرہ، کوئی دوسرا کام تھا اس کے ساتھ؟ کہا نہیں. کہا سنو فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، من سلک طریقہ، یہ حدیث سنایا کہ جو انسان علم حاصل کرنے کے لیے چل کر آتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا، فرشتے اپنے پروں کو اس کے اوپر بچھا دیتے ہیں، سایہ فگن ہو جاتے ہیں. اور کیا کہا آگے؟ آگے فرمایا وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ، علم شریعت کو حاصل کرنے والے طالب علم کو آسمان و زمین کی ساری مخلوق دعائے مغفرت کرتی ہے. یہی کافی ہے. لوگوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں چھوٹا ہوں، میں بڑا ہوں، میں گنہگار ہوں، میں نیک ہوں. کچھ نہیں سوچنا چاہیے. اپنے اگر آپ اور ہم گنہگار بھی ہیں، علم کی مجلسوں میں آئیں، اس مجلس کے اندر اللہ رب العالمین اپنے فضل سے دوسری مخلوقات سے آپ کے لیے دعائیں کروا رہا ہے. حتی الحیتان فی الماء، مچھلی پانی کے اندر دعائیں مغفرت کرتی ہے ہر اس شخص کے لیے جو شریعت کا علم سننے اور سیکھنے کے لیے آتا ہے. آگے فرمایا وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ، عالم کی فضیلت ایسے ہی ہے ایک عام انسان پر جیسے چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء نے اپنے ترکے میں، وراثت میں دینار، درہم، سونا، چاندی اور پیسے نہیں چھوڑا ہے۔ وَإِنَّمَا وَرَّثَهُ الْعِلْمُ، انہوں نے علم کو چھوڑا ہے۔ وَرَّثُوا الْعِلْمَ، علم کو اپنے ترکے میں، اپنے میراث میں چھوڑا ہے۔ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ، اسی لیے جو کوئی علم دین سیکھنا چاہتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ سیکھے، کم نہیں، اس کے اندر کمی نہ کرے۔ اس کے بعد ایک اور روایت ہے مسلم شریف کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، کہا اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے، من صدقۃ جاریہ، اگر اس نے کوئی ایسا صدقہ کیا ہے جس کا اجر، جس کا فائدہ بعد میں بھی باقی ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ او علم ينتفع به، وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں۔ آپ اگر ابھی عالم نہیں بن سکتے، اپنے بچوں کو عالم بنائیے، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے، اپنے بچوں کو مسجد میں انگلیاں پکڑ کر لائیے، درس میں، علماء کے مجلسوں میں بیٹھائیے، ان کے ساتھ ادب کرنا سکھائیے، ان کے باتوں کو سننا سکھائیے، اس پر عمل کرنا سکھائیے، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ ایک اور روایت مسلم کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ بخاری کی روایت ہے، مشہور روایت، اور مسلم کے اندر بھی موجود ہے، کہ انسان حسد نہیں کر سکتا ہے کسی سے، حسد کرنا حرام ہے۔ لا حسد الا فی اثنتین، حسد 2 چیزوں میں کیا جا سکتا ہے، وہ حسد نہیں جو میں حرام کہہ رہا ہوں۔ اس حسد کا معنی ہے رشک کرنا، کسی کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا، کاش میرا بیٹا بھی اس جیسا عالم دین ہوتا کہ لوگوں کو اس طرح فائدہ ہوتا، لوگ اس کی باتیں سن کر ہدایت میں آتے، یا میں فلاں عالم کی طرح ہوتا، یا فلاں مالدار کی طرح ہوتا۔ اور اکثر مالدار لوگ بخیل ہوتے ہیں، اکثر، اللہ ہے کہ جو مومن ہو، جن کو اللہ سے ڈر ہو، جو دنیا کی حقیقت کو جاننے والے ہو، وہ لوگ اللہ سے مستثنا لوگ ہیں۔ اگر ایسا مالدار جو اللہ کے راستے میں علم دین کو پھیلانے کے لیے اپنے مال کو خرچ کر رہا ہو، انسان دیکھے اور تمنا کرے کاش میرے پاس بھی اس طرح سے مال ہوتا اور میں بھی اس طرح سے خدمت کرتا دین کی، اس طرح سے علم کو پھیلاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پھیلاتا، تو یہ دونوں چیزیں جائز ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد والی روایت میں فرمایا، بخاری کی، لا حسد الا فی اثنتین، رجل آتاہ اللہ مالا ورجل آتاہ اللہ الحکمہ، ایک ایسا انسان جس کو اللہ نے دین کا علم دیا تھا، حکمت کے معنی سنت کا، قرآن و حدیث کا علم دیا تھا، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، وہ اس کے ذریعے سے فیصلہ کرتا تھا۔ یقضی بہا کا معنی ہے علم سیکھنے کے بعد خود اپنے اوپر عمل کرتا تھا اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتا تھا، وَيُعَلِّمُهَا، اور لوگوں کو اس علم سکھا دیا کرتا تھا۔ انسان اپنے خاندانی شرافت کی وجہ سے، نجابت کی وجہ سے اور کرامت کی وجہ سے انسان کریم اور شریف نہیں ہوتا ہے۔ کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرا خاندان بہت بڑا ہے، میرا خاندان بہت اعلیٰ ہے، بہت عرفہ ہے، بہت اونچا ہے، ایسے فلاں ہمارے باپ دادا تھے، ہمارے رشتہ داروں میں ایسے ایسے گزرے ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمائی، سنیں، تجدون الناس معادن، کہ تم لوگوں کو دیکھو گے کان کی طرح ہے۔ کان کے معنی ہے مائن، جیسے لوہے کا مائنس ہے، سونے کا مائنس ہوتا ہے، کوئلے کا مائنس ہوتا ہے، تو سونے کے مائنس سے، کھدان سے سونا ہی نکلے گا، لوہے کے کھدان سے لوہا نکلے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی مثال بھی ایسے دی، خیارہم فی الجاہلیہ خیارہم فی الاسلام، کہ جو انسان زمانے جاہلیت میں نیک ہوگا اسلام لانے کے بعد بھی نیک ہوگا، ایک شرط کے ساتھ، اذا فقہو، جب دین کا علم اس کے پاس ہوگا، دین کا علم حاصل کر لے، دین کی سمجھ حاصل کر لے، تو اس میں وہ بہتری پالے گا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین،
بخاری کی ایک اور روایت ہے، معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ اور فقہ عطا کرتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا الْقَاسِمُ، میں بانٹنے والا ہوں۔ کیا معنی بانٹنے والا ہوں؟ میں علم کو بانٹ رہا ہوں۔ واللہ یعطی، اور اللہ علم کو عطا کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کے سامنے علم کو بانٹتے تھے، ہر مجلسوں میں بہت سارے لوگ ہوتے تھے، ایک حدیث آپ بیان کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو علم عطا نہیں کر سکتے ہیں۔ علم ہبہ کرنے والا اللہ کی ذات ہے، سمجھ دینے والا اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وسیلہ آپ نے سنا دیا، اور سمجھ پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین سے علم کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح میں ایک دعا کرتے تھے، کبھی آپ نے غور کر وہ دعا کرنا ہے، کیا ہے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا۔ روزانہ صبح آپ کو یہ دعا کرنی چاہیے، ہر مسلمان کو، اے اللہ مجھے نفع بخش علم دے، ورزقا طیبا، حلال روزی دے، وعملا متقبلا، اور ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جو عمل تو قبول کر لے۔ دیکھیے روزی حاصل کرنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک چیز زیادہ مانگنے کا حکم دیا تھا، معلوم ہے؟ قال رب زدنی علما وقل رب زدنی علما، اے نبی آپ اللہ سے زیادہ علم مانگیے، یہ اللہ رب العالمین کا اپنا فضل تھا۔ آپ روایت دیکھیں، اس سے پہلے بھی روایت آ گئی، تھوڑی سی تشریح موجود ہے کہ علماء اور اس علم شریعت کے فائدے میں سے اور اس کی فضیلت میں سے یہ ہے کہ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ حتی الحیتان فی جوہرہا وحتی الحوت فی الماء، اللہ تعالیٰ اور کون؟ اللہ کے فرشتے، چونٹیاں اپنے بلوں کے اندر، مچھلیاں پانی کے اندر دعائیں مغفرت کرتی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کو علم سکھاتے ہیں، علم دین سکھاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور روایت موجود ہے، اس میں سنیں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے دو لوگوں کا ذکر کیا گیا، ایک آدمی ایک عالم تھا اور دوسرا عابد تھا، نیک انسان، عبادت کرنے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عالم کی فضیلت ایسے ہی عام انسانوں پر ہے جیسے میری فضیلت عام انسانوں پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں سے افضل ہے، اسی طرح سے ایک عالم اپنے وقت میں ہزاروں انسانوں سے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اس سے سارے مخلوق کو فائدہ ہوتا ہے۔ ایک عالم، آپ جانتے ہیں یہ جو دجال ہندوستان میں پیدا ہوا تھا، دجال کے معنی جھوٹا، وہ دجال نہیں جو قیامت سے قریب آنے والا ہے، دجال اور فریب کار جو قادیان میں پیدا ہوا تھا، قادیانیوں کا سرغرہ، اس نے کیا کہا ہے جانتے ہیں؟ اگر ہندوستان میں علماء نہ ہوتے تو سارے کے سارے عوام قادیانی بن جاتے۔ تو علماء نے وہ ہر زمانے میں اپنی خدمات اور اپنی کوششیں، اپنی دعوت کو جاری رکھا ہے، اور آج بھی میں کہتا ہوں، اور یہاں سے بات مجھے یاد آ گئی کہ آپ لوگ بھی یوٹیوب کے اندر جو غیر عالموں کے آپ تقریر سنتے ہو، مجھے سننے میں آیا بہت سارے لوگ ڈاکٹر اسرار احمد کی تقریریں سنتے ہیں، وہ فوت ہو چکے رحمہ اللہ، لیکن ان کے پاس بہت زیادہ گمراہیاں ہیں، بہت غلط تعویلیں قرآن و حدیث کی کرتے ہیں، اس کی باتوں کو نہیں سننا چاہیے۔ اسی طرح سے بعض لوگ اس میں آنے والے طارق مسعود کی تقریریں سنتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، حالانکہ یہ شخص عقل والا معلوم ہوتا ہے اور اس کے پاس علم معلوم ہوتا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ طارق مسعود بھی یہ انسان فریب کار ہے۔ کیوں فریب کار ہے؟ کیونکہ بدعتیوں کا ساتھ دیتا ہے۔ اس کو آپ سنو گے کبھی بھی طارق مسعود یہ طارق جمیل کی تعریف کرتا ہے، اور طارق جمیل وہ انسان ہے پاکستان میں بیٹھا ہوا جو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گڑی ہوئی
جھوٹی احادیث کو پڑھ پڑھ کر اپنے عوام کے سامنے بیان کرتا ہے، اور یہ طارق مسعود اس کی تائید کرتا ہے۔ انسان جس کی تائید کرتا ہے وہ اسی کے مسلک والا ہوتا ہے، اسی کے منہج والا ہوتا ہے۔ اسی لیے انسان کو نہ ہی طارق مسعود کو سننا چاہیے جس طرح سے طارق جمیل کو نہیں سنا جاتا ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ یوٹیوب کے اندر موجود ہیں، ان تمام لوگوں سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ علماء نصح کے لیے بولتے ہیں، حسد کے لیے نہیں بولتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ علماء کو حسد ہے، علماء کو چڑ ہے، ان کے 1 لاکھ 2 لاکھ 10 ملین فالوورز ہے۔ اللہ کی قسم علماء دیکھتے ہی نہیں، کیونکہ علماء کو یقین ہے اللہ رب العالمین نے ان کا جو انعام رکھا دنیا میں۔ علماء کی حالت کیا ہے؟ ان کو 10,000 دینے والے نہیں ہیں، اور ان لوگوں کو مجلسوں میں لاکھ لاکھ روپے دے کر بلایا جاتا ہے۔ 10,000 تنخواہ میں مسجد کا امام ہوتا ہے۔ ان کو اپنے دل میں یقین ہوتا ہے کہ دنیا میں شہرت ہمیں نہیں چاہیے، مال بھی ہمیں نہیں مل رہا ہے، تو پھر شہرت کیا چاہیے؟ اس لیے حسد کے لیے نہیں بولتے ہیں، نصح اور خیر خواہی کے لیے بولتے ہیں۔ اس لیے بولتے ہیں کہیں خیانت نہ ہو جائے، امت کے لوگ اگر ان کی باتیں سن کر گمراہ ہو جائے۔ اسی لیے لہٰذا اس طرح کے جو علماء موجود ہیں، ان علماء، باطل علماء، غلط فکر اور منہج کے علماء کو نہ سنا جائے اور اس سے بچا جائے۔ یہ ضمناً یہ بات آ گئی۔ اسی طرح سے میں یہاں پر آپ کے سامنے یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث میں مختلف باتیں آپ کو علم کی فضیلت میں آپ کو ملتی ہے۔ آپ دیکھیں، 1-2 اور حدیثیں سن لیں، اس کے بعد میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی روایت ہے، من دعا الی ہدی، جو انسان ہدایت کی طرف بلاتا ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ اللہ کی بات قرآن۔ ہدایت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ اور ہدایت صرف قرآن نہیں ہے، قرآن کی شرح کے ساتھ، اور قرآن کی شرح کسی بھی عالم کو، کسی بھی جاہل کو اپنے دماغ سے کرنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ عربی جانتا ہو۔ قرآن کی ترجمہ صرف کر لینے سے کسی بھی عالم کو اجازت نہیں ہے کہ وہ تشریح کر دے، اسے دیکھنا ہوگا۔ کس کو دیکھنا ہوگا؟ کہ صحابہ کرام کی تفسیریں اگر موجود ہے، قرن اول کے امام بخاری نے بخاری میں قرآن کی اس آیت کا کیا معنی لکھا ہے، امام طبری نے کیا معنی لکھا ہے 310 ہجری کے اندر، امام زجاج نے کیا معنی لکھا ہے، امام طبرانی نے اپنے تفسیر کے اندر کیا لکھا ہے، امام ابن زمنین نے اپنی تفسیر کے اندر کیا لکھا ہے، سینکڑوں محدثین ہیں۔ جیسے ہمارے سامنے سینکڑوں محدثین ہیں، اسی طرح سے سینکڑوں مفسر قرآن موجود ہیں۔ آج گمراہیاں اور غلطیاں کیوں ہوتی ہے، منہج سے کیوں بگڑتے ہیں؟ کیونکہ بہت سارے علماء ان تفسیروں کو اٹھائے بغیر تشریح کرتے ہیں۔ اسی لیے کسی بھی عالم کو چاہے کہ وہ جاہل ہو، قرآن کی تشریح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہیں سے علم دین سے جڑا ہوا کوئی بھی پروجیکٹ ہو، غیر عالم کو نہ ہی ترجمہ کرنا چاہیے، نہ ہی تشریح کرنی چاہیے۔ امانت ہے، امانت، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر کوئی عالم آپ کو نہیں بیان کرتا ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، شرط علماء نے لکھا ہے، اگر آپ ترجمہ کر رہے ہیں قرآن کا، حدیث کا، تو آپ کو دونوں زبانوں کا علم ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا شرط، آپ اگر جو زبان، مثال کے طور پر آپ انگریزی سے اردو کرنا چاہتے ہیں، انگریزی میں بھی ماہر ہو، عربی میں بھی ماہر، اردو میں بھی ماہر ہو، عربی اردو دونوں جاننا آپ کا ضروری ہے۔ اگر عربی سے آپ، اور ساتھ میں صرف زبان جان لینے سے اس کو بھی ترجمہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، جب تک کہ وہ شریعت کو نہ جانتا ہو، شریعت کے اصطلاح کو نہیں جانتا ہو۔ بتائیے کیسے ہیں کہ ہم لوگ پھر اس بعض لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ نیکی نہیں ہے، میں ان کو خیر خواہی کے لیے بول رہا ہوں، یہ خیر خواہی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں غلطی ہوگی تو ان کے لیے نار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بیان کی ہیں، میں یہاں نہیں بیان کرنا چاہتا ہوں، میں علم کی فضیلت پہ بول رہا ہوں۔ تو جو انسان ہدایت کی طرف دعوت دے رہا ہے، من دعا الی ھدی کان لہ من الاجر، جو انسان ہدایت کی طرف دعوت دیتا ہے لوگوں کو، آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ دوسرے بھائیوں کے پاس جائیے دکانوں میں، آج درس ہونے والا ہے، مولانا صاحب فلاں موضوع پہ گفتگو کرنے والے ہیں، چلیے آپ آئیے، آپ نے ریکارڈ کر دیا، آپ مولانا کے اس بیان کو آپ شیئر کیجئے اپنے یوٹیوب کے اندر، آپ شیئر کیجئے واٹس ایپ کے اندر، آپ اپنی مجالس کے اندر اس کو اپنے بچوں کے سامنے موبائل فون میں بچا کر سنائیے۔ اگر آپ نہیں آ سکے تو آپ اس کو پھیلائیے، آپ کو بھی اتنا ثواب ملے گا جتنا ایک عالم کو ملے گا۔ جو انسان
آپ کی وجہ سے ہدایت پہ آ جا رہا ہے. اسی طرح سے من دعا الی ضلالہ، جو انسان گمراہی کی طرف دعوت دیتا ہے اس کو اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا اس پر عمل کرنے والے کو ملے گا. اسی لیے آپ جانیں کہ غلط چیز پر اور غلط معلومات پر، یا آپ کو مکمل معلوم نہیں ہے شریعت کا مسئلے کا، آپ کو بولنا نہیں ہے. آپ اتنا کرنا، عالم کے پاس پکڑ کر اسے لے جاؤ، عالم صاحب اس مسئلے میں آپ ان کو سمجھا دیجئے. اور عالم پر بھی ضروری ہے، ہم جیسا چھوٹا انسان ضروری ہے. اور آپ کے سامنے میں بڑا بننے کے لیے اللہ کی قسم نہیں بول رہا ہوں. آج میں تڑپتا ہوں کہ مجھ سے بڑا عالم میرے واٹس ایپ میں میرا جواب دے دے. میں لکھتا ہوں اور انتظار کرتا ہوں، ادب سے پوچھتا ہوں، دعا دے کر آپ مجھے بتائیے کہ اس میں شریعت کا حکم کیا ہے. اور آپ تو اس علم کے متخصص نہیں ہیں، آپ عام آدمی ہیں. اسی لیے ضروری ہے کہ اس دین کو، اس کو اہمیت دیا جائے، اور جو لوگ اس کے اہل والے ہیں اس سے سیکھا جائے. تو آپ کی وجہ سے اگر صحیح عالم کے پاس ایک انسان کو لے کر آتے ہیں تو آپ کو جتنے لوگ ہدایت پائیں گے آپ کے کلک کی وجہ سے، آپ کے ایک سینڈ کر دینے کی وجہ سے، لائک کر دینے کی وجہ سے، تو آپ کو ان کا اجر ملے گا اور آپ جانتے نہیں ہو. اسی طرح سے قیامت سے قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی بتائی ہے. اور قیامت کی نشانی سننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا میرے بھائیوں کہ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا قیامت سے قریب ہوگا، اس کو ڈیم کیئر جسے بولتے، کیئرلیس، اسے بے پرواہ ہو کر بول، ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ ناچ گانے ہوں گے اسی لیے ہو رہا ہے. گویا کہ مذاق اڑا کر یا اس کو معمولی سمجھ کر یہ بیان کرتا ہے. حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کو قیامت کی نشانی بتائی ہے آپ کو ڈرنے کے لیے، آپ کو اس کام سے بچنے کے لیے. ان بین یدی الساعہ یرفع العلم، آپ نے کہا قیامت سے قریب علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گا. کیا مانا؟ آپ چھوڑ دو، علم حاصل نہیں کرو، بلکہ آپ نے سکھایا آپ اپنے وقت میں اگر آپ علم حاصل کرو گے سب لوگ آ کر تو قیامت آپ پر نہیں آئے گی. آپ علم کا حاصل کرنا چھوڑ دو گے آپ کے اوپر قیامت آ جائے گی. یہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لوگ قیامت سے قریب تو علم نہیں حاصل کیا جائے گا اسی لیے ہم حاصل نہیں کر رہے ہیں. قیامت برے لوگوں پر قائم ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عائشہ جانتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں اپنے بھانجے کو، بھائی کے بیٹے کو نصیحت کر رہی، ان کا نام تھا عروہ. کہا سنو، مکہ میں تھی. کہاں تھی عائشہ؟ مکہ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد. اور عبداللہ ابن عمرو بن عاص مصر میں موجود تھے، افریقہ کا پہلا ملک. سمندر سے جب آپ پار ہوتے ہیں اس کے بعد جو ملک آتا ہے اس کا نام مصر ہے، ایجپٹ ہے. وہاں رہتے تھے عبداللہ ابن عاص. عائشہ کہتی ہیں کہ اس سال عبداللہ بن عمرو بن عاص آنے والے ہیں، اے بھانجے جانا تم ان کے پاس، ان سے علم حاصل کرنا. کیوں؟ فَإِنَّهُ أَخَذَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم عِلْمًا كَثِيرًا. اس بچے نے نبی سے بہت زیادہ علم حاصل کیا ہے. وہ کہتے ہیں میں گیا اور ان سے پوچھا، حدیثیں سنا اور یاد کیا، اور ان حدیث میں سے ایک حدیث انہوں نے یہ ذکر کیا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء، کہ اللہ تعالی علم کو علماء کے سینوں سے چھین کر ختم نہیں کر دے گا ایک مرتبہ، ولیکن یقبض العلماء، لیکن علماء کو موت دے دے گا، وَيَرْفَعُ الْعِلْمَ مَعَهُمْ، اور ان کے ساتھ علم کو ختم کر دے گا. کیا معنی ہے اس کا؟ کہ یعنی آپ اپنے بچوں کو عالم بناؤ. آج جو عالم بیٹھے ہوئے ہیں ان علماء کے پاس بھیج کر، ان مدرسوں میں بھیج کر جہاں پر علم سکھایا جاتا ہے آپ عالم بنا دو. ضروری نہیں ہے کہ عالم کا بیٹا ہی عالم ہوگا، ضروری نہیں ہے کہ حافظ کا بیٹا ہی حافظ ہوگا. آپ بھی اپنے بیٹوں کو عالم بنا کر اس شریعت کی حفاظت کرنے والا، دین کی حفاظت کرنے والا، دین کا ناصر اور مددگار بناؤ. اللہ تعالی ہماری اور آپ کا دنیا میں مددگار اور حامی بننے والا ہے. ملک کے جیسے بھی حالات ہو جائیں، ہماری اور آپ کی کامیابی، ہمارے اور آپ کی حفاظت اس شریعت کی حفاظت کرنے میں ہے. اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے نا، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. ہمیں باڈی گارڈ کی ضرورت نہیں، ہمیں فوج کی ضرورت نہیں. اگر ہم اس شریعت کو صرف پھیلائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے ہمارے پاس فوج بھی پیدا کر دے گا. اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ علماء کے سینوں سے علم کو نہیں اٹھائے گا،
علماء کو وفات دے گا، بڑے بڑے علماء بھی وفات پا گئے، اللہ تعالیٰ ان کا بھرپائی ہماری امت کے اندر کر دے۔ کہا کیا ہوگا؟ وَيُبْقِي فِي النَّاسِ رُؤُوسًا جُهَالًا، لوگوں میں کیسے لوگ باقی بچیں گے؟ روس کے معنی لیڈر، اور لیڈر میں عالم بھی آئیں گے، کیونکہ عالم قیادت کرتے ہیں، ہزاروں لوگ ان کی باتیں مانتے ہیں۔ جو حالہ، علم کے بعد جاہل ہوگا کیا ہو سکتا ہے؟ جو انسان قرآن کو صحابہ کے طریقے سے نہیں سمجھے گا، جو انسان حدیث کو محدثین کے طریقے پر نہیں سمجھے گا، پرانے علماء کے طریقے پر نہیں سمجھے گا، وہ جاہل ہوگا۔ ایسے لوگوں کو جب لوگ اپنا سردار بنا لیں گے، کیا ہوگا؟ فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ اس طرح سے ایک آخری حدیث جو آپ کے لیے بہت ہی پیاری حدیث ہے اور بہت بہتر حدیث ہے، طبرانی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غدا الی المسجد، جو انسان مسجد کے اندر آتا ہے، لا یرید الا ان یتعلم خیرا، وہ مسجد میں اس نیت سے آتا ہے کہ وہ علم دین کو سیکھے، او یعلمہ، یا دین کا علم دوسرے کو سکھائے، کان کاجر الحاج تاما حجتہ، اس کو ایک حج کا ثواب دیا جاتا ہے، ایک حاجی کا مکمل ثواب دیا جاتا ہے۔ آپ اپنے گھر سے روزانہ مسجد میں امام صاحب سے ایک آیت کی تفسیر سننے آتے ہیں تو آپ حج کا ثواب لے کر آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم شریعت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالی ہمیں دین کا علم سیکھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔